اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ پیچھے ان کا ذکر ہوا جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح پر کافر تھے، یہاں سے ان کا ذکر ہو رہا ہے جو ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بباطن کافر ہیں۔ اور نفاق اسی کو کہتے ہیں کہ اظہار الایمان و ابطان الکفر، کہ ایمان کو ظاہر کرنا اور کفر کو باطن یعنی پوشیدہ رکھنا، ابطان کرنا کفر کا۔ تو پیچھے جو ظاہر اور باہر کافر تھے، اندرونی بیرونی کافر تھے، دونوں طرح سے کافر تھے اور کہتے تھے کہ ہم کافر ہیں، ان کا ذکر ہوا۔ یہاں سے ان کا ذکر ہو رہا ہے جو ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر کفر رکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک عادت بھی بیان فرما دی تاکہ جہاں کہیں بھی قیامت تک لوگ دیکھنا چاہیں کہ منافق کون ہے تو اس کی عادت دیکھ کر وہ پہچان لیں کہ یہ منافق ہے، کیونکہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے سینگ تو ہوتے نہیں ہیں، یہ کوئی غلط حرکت کریں تو ان کے سینگ ہو گئے، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ تو پھر یہ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ آتا نال پچھاتن چگلاں سر کوئی وہ پڑھتے تھے نا، سپ ازلاں تو ڈنگے ٹردے، سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، آتا نال پچھاتن چگلاں سر کوئی سنگ نہیں ہوندے۔ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں جو چبل ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے سر پر کچھ سینگ تھوڑی ہوتے ہیں کہ جناب یہ اس کی ایسی یعنی کہ سر اس کا اوپر اٹھا ہوا تو لہٰذا یہ بندہ بیوقوف ہے یا پاگل ہے یا احمق ہے یا منافق ہے، جو بھی ہے۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ یہاں جو دور چل رہا ہے پہلے بھی یہی تھا، ہر بندہ اچھے مستقبل کی امید کرتا تھا، جی دعائیں مانگتا تھا مستقبل اچھا ہو، مستقبل اچھا ہو، ہے یا نہیں؟ آج بھی یہی کرتے ہیں لوگ، دعا کرتے ہیں۔ اور کسی کو تسلی دینی ہو گھر جا کے پوچھیں ہاں جی کیا بنا ابا جی، تو وہ کہتے ہیں بیٹے بس گڈ نیوز آنے والی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ گڈ نیوز آنے والی ہے، اچھی خبر آنے والی ہے آپ کے لیے، بس آپ انتظار کریں، بس اچھے مستقبل کا آنے والا ہے بس۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، انہیں ایسے سمجھیں کہ خوشخبری سنائی ان کے مستقبل کے عذاب والا ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے آپ انہیں خوشخبری سنا دیں، انہیں خوشخبری سنا دیں۔ تو یہاں یہ جو انہیں گڈ نیوز دی جا رہی ہے یہ بطور استہزاء کے ہے، ان کو ذلیل کرنے کے ہے۔ کس کے ہے؟ بطور ذلیل کرنے کے ہے، کہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، کس چیز کی؟ تمہارے لیے عذاب تیار آگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ منافقوں کو خوشخبری سنا دیں، کس چیز کی؟ بان لهم عذابا علیما، پکی ٹھکی بات ہے، یقینی بات ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا جا چکا ہے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آپ ان کو خوشخبری سنا دیں۔ آپ بتائیں بھائی، کسی کو یہ بتانا تجھے مبارک ہو، وہ کہے بتائیں تو صحیح، انہوں نے کہا خوشخبری ہو تیرے لیے، انہوں نے کہا بتائیں تو صحیح، انہوں نے کہا تیرا ابا قتل ہو گیا ہے۔ آخر پہ بندہ یہ بات سنا دے تو بتائیں کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ تو اسے وہ یہی کہتے ہیں نا مجھے ذلیل کیا آپ نے، کیسی بات سنائی ہے؟ لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کو ذلیل کروایا، اور کروایا بھی اپنے حبیب کے ہاتھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب بشر المنافقین، خوشخبری سنائیں انہیں کہ مبارکاں بھائی، خوشخبری ہو تمہیں، کس چیز کی بھائی؟ تمہارے لیے آگے عذاب تیار ہے، تیاری پکڑو بس۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک صفت بیان کی منافقوں کی، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں منافق جو کافروں کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر۔
مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں۔ آج بھی کئی ملکوں کے مسلمان جو ہیں انہیں اپنے علاقے کے ہندو اچھے لگتے ہیں، اپنے علاقے کے یہودی اچھے لگتے ہیں، اپنے علاقے کے نصرانی اچھے لگتے ہیں، اور دوسرے کسی ملک کے مسلمان بھی اچھے نہیں لگتے۔ میرا اور پوری دنیا کے لوگوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا جو رشتہ ہے نا، وہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی غلامی کا۔ یہ جہاں بھی ہوگا وہ ہمارا رشتہ دار ہے بھائی، ہمارا بھائی ہے وہ۔ ہماری یہ جو برادری ہے نا، یہ رب تبارک ہوتا ہے کہ قرآن نے قائم کی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے بھائی ہیں، وہ چاہے جہاں کے رہنے والے کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے یاری نہ لگائے۔ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا یہ مومن بندے کا کام نہیں، یہ منافق بندے کا کام ہے۔ اور یہی ہمارے یہاں پہ جتنے بھی لبرل سیکولر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی یہودیوں کو، نصرانیوں کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، اپنا سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف مولویوں کے بارے میں، علماء کے بارے میں، حالانکہ یہ ان کے اپنے علاقے کے ہیں، اپنے مسلمان ہیں، ہم مذہب ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو ایک ہی گولی سے اڑا دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں لین لگا کے ان کو گولی ماری جائے۔ کئی نعوذ باللہ ذلیل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارے مولویوں کو پکڑ کے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ بتائیں، باہر کے یہودی نے پیارے لگتے ہیں، اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہی اچھے نہیں لگتے۔ تو بتائیں یہ پھر جس بندے میں یہ صفت پائی جا رہی ہے، وہ بندہ پھر اپنے ایمان کا لیول چیک کرے کہ نہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے یاری لگائے، کافروں کے ساتھ ہمدردیاں رکھیں۔ بتائیں نا بھائی، یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، جو کچھ باہر سے ان کو ہدایات آتی ہیں انہیں پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں اسی طرح یہاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آگے یہ ان کی جو دوستی لگانے کا مقصد تھا نا، رب تبارک و تعالی نے وہ بیان فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ دوستی لگانا کیوں چاہتے ہیں، یہ آخر کیوں مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ یاریاں لگانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ رب تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمائی، میں ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ اللہ اکبر، ساتھ خبر بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس لیے ان کے ساتھ یاری لگانا چاہتے ہیں، انہیں یہ تو یقین تھا اندر کھاتے کہ مسلمان ہی غالب آئیں گے، مسلمان ہی غالب آئیں گے، لیکن بباطن یہ بھی امید کرتے تھے کہ ممکن ہے اگلی باری ان کی آ جائے، اگلی باری یہودیوں کی آ جائے، اگلی باری مشرکین کی آ جائے، لہٰذا ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہو وہ غالب آئیں تو ہمیں بھی پکڑ کے پھینڈا لگا دیں۔ اس لیے اندر کھاتے ان کے ساتھ بھی یاری رکھی جائے، دوستی رکھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ صرف اور صرف عزت چاہنے کے لیے ان کے ساتھ یاری لگاتے ہیں، مشرکین کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ مکہ میں مشرک تھے، مدینہ میں یہودی تھے، نصرانی دور تھے، تو ان کے ساتھ یہ یاری لگانے کا مقصد ان کا یہی ہے تاکہ کل کو وہ غالب آئیں تو یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہی کچھ آج کے دور کے جو منافقین ہیں نا، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑے بڑے مولوی اپنے مسلمان مولویوں کی مخبریاں کرتے پھرتے ہیں، مخبریاں کرتے پھرتے ہیں۔ جیسے جب انگریز تھا نا، یہاں انگریز کے ہوتے ہوئے بڑے بڑے مولوی اور پیروں کی اکثریت تھی، جو جاہل پیر تھے بڑے بڑے، وہ مخبریاں کرتے تھے انگریز کو، اور انہیں بڑی بڑی جگیریں عطا ہوئی تھی، اور بڑے بڑے امیر لوگ، کتنے جناب ہزاروں ایکڑ، ہزاروں مربع زمین کے انہوں نے ہتھیائے مسلمانوں کی مخبریاں کر کے۔ انگریز کے خلاف جہاد چلتا تھا، مسلمان لڑتے تھے، کہیں جا کے مسلمانوں نے پڑاؤ کیا ہوتا، وہاں کے علاقے کا بندہ کو وڈیرا ہوتا یا جو بھی ہوتا چڑا، وہ جا کے ان کو شکایت کرتا، ان کو مروا دیتا، اس بدلے میں انہیں جگیریں ملتی تھیں، پورے پورے گاؤں انہیں عطا ہوتے تھے۔ اور معذرت کے ساتھ یہی آج بھی ہو رہا ہے۔ میں نے تفسیر ناموس رسالت میں لکھا ہے، ایک مسجد کے مولوی کے پاس نا دو نوجوان گئے، انہوں نے جا کے پوچھا جی حضرت جہاد کب ہوگا؟ مولوی نے کہا بتاتے ہیں آپ کو کب ہوگا۔ ہیں جی، شام سے پہلے پہلے ان دونوں بچوں کو پولیس اٹھا کے لے گئی، دونوں بچوں کو اٹھا کے لے گئے۔ یعنی کہ مولوی صاحب نے شکایت کی، یار کیسے بندے جہاد کا نام لے رہے ہیں، اپنے حبیب کی سنت کا نام لے رہے ہیں، کیسے لوگ ہیں یہ؟ یعنی کہ خود جو مولوی ہیں اور پیر ہیں اس طرح کے دو نمبر جیلی پیر جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ خود یہی حرکتیں کر رہے ہیں، وہ خود دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ منحوس موجود ہیں تب تک دین یہاں اونچا نہیں آ سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی ہو جائے، لیکن جو بظاہر آثار ہیں نا، ان کی موجودگی میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔
خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں انہیں عزت ملے ہیں۔ آج بھی مولوی ہیں کئی سارے شکایتیں کرتے ہیں اپنے علماء کی، جو بھی دین کی بات کرنے لگے مولوی اندر سے جا کے شکایت کر دیتے ہیں، وہ جی دیکھو جی کافروں کو شکایت کر رہا ہے مولوی، اپنے مسلمان عالم کی، اپنے سنی عالم کی شکایت کر رہا ہے، اور یار دیکھو یہ آپ کے خلاف چل رہا ہے، یہ آپ کے خلاف ہو رہا ہے۔ بتائیں پھر تو اس کے ساتھ کا ہے یا اسلام کے ساتھ کا ہے؟ یہ بھی تو بتا، اس نے جو بات کی تھی وہ صحیح کی تھی یا غلط کی تھی؟ یہ بھی تو بتا ہمیں بھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے کفر کے خیر خواہ ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رام فرمایا پتہ نہیں کون سا ایمان ان کا بھی کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فرمایا کہ یہ لوگ وہاں عزت لینے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب انہیں بتا دیں عزتیں تو ساری اللہ کے پاس ہیں۔ ہاں جب اللہ ہی تمہیں عزت نہ دینا چاہے تو تم کیسے عزت پا سکتے ہو؟ عزت تو مالک کے پاس ہے، یہودی اور نصرانیوں کے پاس تھوڑی عزت ہے، مشرکین کے پاس، ہندوؤں کے پاس تھوڑی عزت ہے۔ عزت کا مالک رب ہے، تمہیں کیا ملنے والا ہے ان کے پاس جا کے جو خود ذلیل ہیں، جو خود کمینے ہیں، اور تم جا کے ان کے ہاں عزت ڈھونڈ رہے ہو۔ ہاں بھی کوئی بندہ جاتا ہے بینک میں پھکی لینے کے لیے، بینک کا دروازہ کھڑکا رہا ہو، مینیجر صاحب کو کہے جی آپ مجھے ایک پاؤ پھکی دے دیں، پیٹ میں درد ہے، کبھی کہے گا؟ جی کبھی جا کے حکیم کو جا کے کوئی بندہ کہے جی میرا بینک کا اکاؤنٹ کھول دیں، کبھی جائے گا؟ کبھی نہیں جائے گا۔ جی یہاں پہ کریانے والے کے پاس جا کے کوئی بواسیر کی دوائی نہیں مانگتا، وہ ڈاکٹر کے پاس ہی جا کے مانگتا ہے۔ موچی کے پاس جا کے کوئی بندہ آپریشن نہیں کرواتا اپنے گردے کا، وہ ہسپتال ہی جاتا ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ان کے پاس عزت ان کی اپنی نہیں ہے، تم ان کے پاس کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تمہیں کیا عزت ملنی ہے یہود و نصارہ کے پاس جا کے؟ تمہیں کیا عزت ملنی ہے ہندو اور مشرکوں کی چاپلوسی کر کے؟ تمہیں کیا ملنا ہے؟ کچھ نہیں ملنا تمہیں۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اللہ اکبر، وقد نزل علیکم فی الکتاب، حالانکہ تم پر کتاب میں یہ مسئلہ نازل ہو چکا ہے، یہ مسئلہ پہلے نازل ہو چکا ہے۔ وہ کیا نازل ہوا تھا مسئلہ جی؟ پہلے بھی بیان ہوا ہے، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، جب آپ دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں تو فلا تقعد، پھر ان کے پاس نہ بیٹھنا، پھر ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ یہ آیت مبارکہ بھی دیکھیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر قرآن کریم میں نازل ہو چکا ہے۔ کیا نازل ہوا جی؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، جب تم دیکھو کہ جب تم سنو کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایسی مجلس ہو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے اور ان کے ساتھ کفر کیا جائے، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تقعدوا معہم، میں تم کبھی بھی ان کے پاس نہ بیٹھنا، تم کبھی بھی ان کے پاس نہ بیٹھنا، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ کوئی اور بات کر رہے ہوں تو پھر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب یہ باتیں کر رہے ہوں دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے خلاف، ہاں جی احکامات دینی شریعہ کا مذاق اڑا رہے ہوں یا ان کا انکار کر رہے ہوں، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں کبھی بھی ان کے پاس نہ بیٹھنا۔ اب یہاں پہ اگر تم بیٹھے انکم اذا مثلہم، اگر ان کے پاس صرف بیٹھ گئے، مذاق وہ اڑا رہے ہیں، تم صرف بیٹھنے کی وجہ سے انہی جیسے ہو جاؤ گے، انکم اذا مثلہم، پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ یعنی کوئی بندہ رضائے قلبی کے ساتھ جا کر کے ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہ بندہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ رضائے قلبی کے ساتھ بیٹھتا ہے ایسی مجلس کے اندر جہاں پر کفریات بکے جا رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شعائر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مقدسات و معظمات دینیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور رضائے قلبی کے ساتھ بیٹھا ہے، بندہ کافر ہو جائے گا۔ اگر بکراہت بیٹھا ہے، یعنی کہ بیٹھا گیا مرضی سے ہے، جاتا مرضی سے ہے، لیکن بیٹھتا جو ہے بکراہت ہے، ان کی باتوں کو پسند نہیں کرتا، بیٹھا پھر بھی وہاں پہ ہے، لعنت پھر بھی پڑے گی اس پر کہ یہ گیا کیوں تھا۔ ایک ہی بندہ بچے گا جو مجبوراً پھنس گیا ہے، وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا، وہ بک رہے ہیں اور یہ چپ کر کے بیٹھا ہے اور ان کی باتوں کی طرف خاص دھیان بھی نہیں دے رہا، دل میں انہیں برا بھی کہہ رہا ہے، اس بندے کے بچنے کی امید ہے، یہ بندہ بچ جائے گا۔ لیکن وہ جو دوسرے ہیں رضائے قلبی کے ساتھ جانے والا بندہ، اور دوسرا وہ جاتا تو اپنی مرضی سے ہے، لیکن وہاں کفریات بولی جاتی ہیں، اسے پتہ ہے بولی جائیں گی، لیکن پھر بھی جا کے بیٹھتا ہے، لیکن دل میں وہ پسند نہیں کرتا ان کی باتوں کو، لعنت اس پہ بھی پڑے گی کہ یہ کیوں ہے وہاں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں یاد آ جائے کہ یہ میرا حکم یہ ہے تمہیں ان کے پاس نہ بیٹھنے کا، تو پھر وہاں سے اٹھ جاؤ، بس وہاں سے اٹھ جاؤ، نہ بیٹھنا ان کے پاس تم۔ آج معاملہ یہ ہوا ہے کہ کوئی بھی مولوی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو نا
مولوی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی ہو تو پھر بڑے بڑے مسلک نکل آتے ہیں باہر، اسے لتاڑنے کے لیے، اسے جناب بھینچنے کے لیے، اسے تیس نیس کرنے کے لیے، اس کی دھجیاں اڑانے کے لیے۔ لیکن جہاں دیکھتے ہیں کہ آگے ڈنڈا ہے، پھر بڑے بڑے جبے کبے والے، پھر خطیب اعظم فلاں تو خطیب اعظم فلاں، ان کے بھی پاؤں پھر پھسلتے پیچھے کو جاتے ہیں۔ یہ مزاج پوری دنیا میں چل رہا ہے، پوری دنیا کا مزاج اس وقت یہی بن چکا ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں، کوئی مولوی بیچارے سے خطا ہو جائے تو باہر سے پیر آتے ہیں یہاں، لیکن بڑے بڑے حکمران جو ہیں رسول اللہ کی گستاخیاں کرتے رہیں۔ غزوہ احد کے بارے میں عمران خان نے آقا علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا پتہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کفریہ کلمہ پکا تھا اس نے حضور کی بارگاہ میں، توہین کی تھی حضور کی۔ بتائیں کوئی کتاب لکھی ہے کسی مولوی نے؟ کسی مولوی نے کتاب لکھی ہو؟ اور اسی طرح کر کے ہندوستان میں ایک عورت نے گستاخی کی آقا علیہ السلام کی اور آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی۔ وہ یہ بڑے بڑے جبے کبے والے مولوی بیٹھے نا، کسی ایک کا یوٹیوب پہ کلپ دکھا دیں مجھے، کسی ایک مولوی کا کلپ دکھا دیں۔ اور ہمارے یہاں بھی کتنے سارے لوگ بیٹھے جنہیں جہاں پتہ ہوتا ہے نا کہ آگے ڈنڈا ہے اس کے پاس سیدھا مارے گا ناک پر تو پیچھے ہٹتے مرتے ہیں، وہاں کفر کیوں نہ بھونک رہا ہو وہاں نہیں بولیں گے، لیکن جہاں پہ دیکھیں گے مسکین مولوی ہے پھر چڑھائی کر جائیں گے۔ اور بات اگرچہ اس کی کوئی ایسی ہو ہی نہ کہ جناب انتہائی سنگینی والی ہو، سنگینی والی بات ہو تو پھر تو چڑھیں بھائی، ہم کہاں روکتے ہیں، لیکن بات بھی سنگینی والی نہ ہو پھر بھی مولوی بیچارہ بخشا نہ جائے ان کے قلم سے، ان کی زبان سے، ان کی یوٹیوب سے، ان کی فیس بک سے، تو سارے کے سارے چڑھ جائیں اس غریب پر، مسکین پر۔ لیکن جہاں دیکھیں کہ ڈنڈا ہے آگے سے ناک سینکیں گے تو وہاں پیچھے ہٹ جائیں، وہاں بولے ہی نہ۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اگر تم ان کے پاس برضا و رغبت گئے اور رضائے قلبی کے ساتھ تم نے بھی ان کی باتیں سنی، قرآن کا مذاق سنا، حدیث کا مذاق سنا، اب یہاں پہ یہ ذہن میں رہے جیسے یہ مولویوں کے خلاف بولتے ہیں ایسے سکول کے خلاف نہیں بولتے، بولتے ہیں؟ حالانکہ سکول کے اندر اتنا بڑا کفر پڑھایا جا رہا ہے، ڈاروینی نظریہ، جس میں نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا گیا ہے کہ انسان جو ہیں یہ بندر سے ترقی کرتا کرتا انسان بنا ہے، بندر سے ترقی کرتا کرتا انسان بنا ہے۔ بتائیں یہ نعوذ باللہ 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی ہے یا نہیں؟ یہاں پہ مولوی کو پتہ ہے بیٹا جائے گا گستاخی پڑھے گا، مولوی چپ کیوں؟ مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، پیر چپ کیونکہ پیر کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ مولوی کو پیر کو پتہ ہے میرا بیٹا جائے گا یہ کفر پڑھائیں گے، لیکن حرام ہے اس پر، نہ مولوی بولتا ہے وہاں نہ اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو روکتا ہے وہاں سے۔ کیوں؟ اس سے ثابت ہوا روٹی کا مسئلہ ہے اور سوٹی کا مسئلہ ہے، روٹی بھی بند ہوتی ہے اپنی اور ساتھ ڈنڈا بھی پڑے گا آگے سے، پاؤں پیچھے ہو گئے۔ آج سکول کی کتابوں میں اور 11ویں 12ویں کی کتاب میں نعوذ باللہ من ذالک یہاں یہ پڑھایا جاتا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ اب بھی ہو نصاب میں کہ یہ انگریز جو ہیں کالے اور گورے یہ اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں۔ پاکستان میں یہ پڑھایا جاتا رہا ہے۔ اب یہاں تو کسی کی توحید کی رگ بھی نہیں پھڑکی، اور دوسرے جو توحید کا زیادہ نام لیتے ہیں دیوبندی اور اہل حدیث وہ بھی نہیں بولے، چپ ہیں وہ بھی، اور ہمارے جو سنی ہیں وہ بھی کہتے ہیں اصل توحید ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا یہاں تمہاری توحید کہاں گئی؟ یہاں کیوں نہیں بولے؟ یہاں کیوں نہیں بولے تم بھائی؟ یعنی کہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ ادھر سے کوئی کفر آیا تو پھر چپ ہیں، سارے راضی ہیں اس پہ سارے راضی ہیں۔ اختلاف صرف مسجد میں ہے، اختلاف صرف مدرسے میں ہے، بس کفر کی جگہ آ جائے، ان کا مرکز آ جائے، وہاں سارے متفق اور متحد نظر آئیں گے، وہاں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ انہیں پتہ ہے وہاں پڑھانے والا ہندو ہے، وہاں پڑھانے والا مشرک ہے، وہاں پڑھانے والا سکھ ہے، وہاں پڑھانے والا یہودی ہے، وہاں پڑھانے والا نصرانی ہے، وہاں پہ سارے راضی ہیں، بیٹی تک کو بھیجنے کو تیار ہو جائیں گے، بیٹی تک کو بھیجنے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن کوئی بیچارہ اپنا مولوی ہتھے چڑھ جائے، اس کا درس سننا حرام، مولوی ایسی سی جگہ سے نکلیں گے پھر نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مولوی صاحب نے یہ گوہر افشانی کی ہے، کہتے جی ناموس رسالت کا مسئلہ کوئی اتنا تو وہ نہیں تھا کہ پوشیدہ مسئلہ ہو، اس پہ کتاب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اپنی تفسیر کے بارے میں اس نے فرمایا کہ یہ کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ایسے لکھ دی ہے اس نے، یہ تو کام درست نہیں کیا اس نے۔ اور ایک حضرت نے تو یہاں تک فرما دیا، اتنے گرمائے ہوئے تھے کہ وہ فرمانے لگا کہ تفسیر ناموس رسالت پڑھنا ہی حرام ہے، پڑھنا ہی حرام ہے بھائی، بہت بہتر بھائی، کیونکہ کہتا ہے یہ ہمارے بزرگوں نے کام آج تک نہیں کیا۔
میں نے کہا تو بھی تو آج تک پیدا نہیں ہوا تھا، آج ہی پیدا ہوا ہے ہیں کہ نہیں؟ تو بھی تو آج تک پیدا نہیں ہوا تھا، بزرگوں کے دور میں آج پیدا ہوا ذلیل، تو تیری بھی تو طبیعت صاف ہونی چاہیے پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ جس طرح آج مزاج ہے نا لوگوں کا، 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں اپنے ایمان پر تسلب حاصل ہے، اپنے ایمان پر پختہ ہیں ہر حوالے سے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ان کا ایمان جو ہے نا وہ بڑا کمزور ہے۔ کیا ہے؟ کمزور ایمان ہے، لیکن وہ سمجھتے اپنے آپ کو پکا ٹھکا عاشق رسول ہیں، پکا ٹھکا مومن سمجھتے ہیں۔ اور تیسرے لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک، ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ صرف روٹی کو ترجیح دیتے ہیں، جس طرف روٹی ملنے لگے نا، جس طرف کو نالی بنا کے دینے لگے، جس طرف کو گٹر کا ڈھکن لگا کے دینے لگے، وہ ادھر ہی ہو جاتے ہیں، انہیں دین کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دجال جب آئے گا تو یہ 3 طرح کے طبقے اس وقت بھی موجود ہوں گے، ان کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، یہ ذرا دیکھیں۔ یہ بخاری شریف ہے، صفحہ نمبر 342 ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ دجال آئے گا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَن يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، اور اس پر حرام ہوگا کہ مدینہ منورہ میں داخل ہو، مدینہ میں یہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں اس وقت ایک بندہ جو ہے اس کو پکڑے گا دجال، دجال کہے گا انہیں، اپنے بندوں کو کہے گا اگر میں اسے قتل کر دوں، قتل کرنے کے بعد احییتہ، پھر اسے زندہ کر دوں، حال تشکون فی الامر، کیا پھر بھی تمہیں کوئی شک رہ جائے گا میرے خدا ہونے میں؟ اسے مار بھی دوں پھر زندہ بھی کر دوں، پھر بھی تمہیں شک ہوگا میرے بارے میں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیقولون لا، تو اس کے سارے حواری کہیں گے نہ نہ نہ، پھر کون سے شک رہ جائے گا، آپ مار کے زندہ کریں ہم ابھی مانیں، ٹیکنالوجی کو تو ماننے والے ہیں ہم، ٹیکنالوجی پہ تو ہم ایمان رکھنے والے ہیں، آپ مار کے زندہ کریں ہم مانیں، ہمیں کوئی شک نہیں رہے گا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، مارے گا اسے پھر زندہ کر دے گا، فَيَقُولُ، اس وقت جب زندہ کرے گا اس بندے کو تو وہ کھڑا ہو کے پتہ کیا کہے گا، اللہ اکبر، جو قتل ہو کے زندہ ہوگا، حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ کہے گا اللہ اکبر، جتنا آج مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان حاصل ہوا ہے ایسا کبھی حاصل ہی نہیں ہوا تھا۔ مار کے زندہ تو نے کیا ہے، میرے رب پر میرا ایمان بڑھ گیا ہے، کیونکہ میرے حبیب نے فرمایا تھا دجال آئے گا وہ یہ کام کرے گا، مجھے حبیب کا فرمان تو آج مجھے یقین ہو گیا ہے۔ ہاں کہ آج جو بصیرت، وہ کہے گا ما کنت قط اشد بصیرۃ منی اليوم، آج جو مجھے رب تبارک و تعالی نے دل کے اندر نور عطا فرمایا ہے عقائد اسلامیہ دینیہ پر تسلب کا، تو نے کہا آج تک مجھے یہ حاصل نہیں تھا، آج تو میرا ایمان پکا ہو گیا رب کی ذات پر۔ اندازہ لگائیں، ایسا بندہ ہوگا وہ کہ جو اس کے ہاتھ سے مر کر پھر زندہ ہو کر بھی اس کا ایمان کم نہیں ہوگا، ایمان اس کا شک میں مبتلا نہیں ہوگا، ایمان اس کا رب کی ذات پر اور بڑھ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تسلب والے ہیں۔ آج کے دور کے اندر بھی اسلام کی جو ہے نا وہ موجودہ حالات میں سیاسی کمزوری کو دیکھ کر بھی بحمدللہ تعالیٰ ایمان پر کھڑے ہیں، ایمان پر کھڑے ہیں، اسلام پر کھڑے ہیں۔ انہیں پتہ ہے لوگوں کی تشکیکات جو ہیں وہ انہیں شک میں مبتلا نہیں کرتی، ایمان کے معاملے میں انہیں جناب متزلزل نہیں کر سکتی، بحمدللہ تعالیٰ وہ ایمان پر مضبوط ہیں۔ ہیں جی، اور دوسرا گروہ کون سا ہے، دوسرا بندہ کون سا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ابو داؤد شریف ہے جی، حدیث شریف اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 244 ہے اس کا۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سمع بالدجال، میں جو بندہ دجال کے بارے میں سنے نا کہ دجال آ گیا ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھیں جی دجال کے بارے میں سنے، فرمایا حضور نے اس سے دور ہو جائے، اس سے دور ہو جائے، اس کے قریب نہ جائے، فرمایا کہ یہاں تک کہ ان الرجل فواللہ ان الرجل، آقا علیہ السلام قسم خدا کی ایک بندہ جو ہے لیاتی ہے، اس کے پاس آئے گا وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، اسے یقین ہوگا کہ میں مومن ہوں، وہ گمان کرے گا میں مومن ہوں اور میں صرف دیکھنے جا رہا ہوں کہ وہ کیا ہے،
میں صرف اس کا حال دیکھنے جا رہا ہوں، دیکھوں تو صحیح کیا کہتا ہے، دیکھوں تو صحیح کیا کرتا ہے۔ میں پکا مومن، عقائد اسلامیہ پر پورا تسلب، پورا یقین ہے مجھے، میرے ایمان کو کون خراب کر سکتا ہے؟ جیسے آج کہتے ہیں سنو سب کی مانو اپنی، اسی طبیعت کا بندہ اس وقت ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت وہ جائے گا، حضور ارشاد فرماتے ہیں فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ، پھر وہاں جا کر اس کی شعبدہ بازیاں دیکھے گا تو یہ بھی کافر ہو جائے گا، ایمان چھوڑ بیٹھے گا۔ آج جب کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو سکول میں نہ بھیجو، کالج میں نہ بھیجو، بیچارے جائیں گے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، بد مذہبوں کے بد عقیدہ لوگوں کے جلسوں میں نہ بھیجو، تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اپنی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب وہ ٹی وی پہ بیٹھے اینکر شینکر جو ہیں انہیں نہ سنا کریں، کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اپنے سمجھدار دانا لوگ ہیں یار، تو اس سے کیا تھا؟ حضور ارشاد باتیں وہ یحسب انہ مومن، وہ یہ یقین کرے گا کہ وہ مومن ہے باوجود اس کے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جو چیزیں اسے دے کر بھیجی جائیں گی، جو ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی، وہاں جا کے اس کی پیروی کر لے گا، کہے گا یہی سچا خدا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اندازہ لگائیں، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے۔ آج ہمارے لوگ یہی کر رہے ہیں، کتنے سارے لوگوں کو ہم نے بے دینوں کی کتابوں پڑھ کے ان سے متاثر ہوتے دیکھا ہے، بے دینوں کے درس سن کے، ان کی کتابیں پڑھ کے، ان کی جناب اس طرح کی باتیں سن کے بے دین ہوتے دیکھا ہے ہم نے، کافر ہوتے دیکھا ہے ہم نے، متزلزل ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، رافضیوں کے جلسوں میں جاتے ہیں، وہاں صحابہ کرام علیہ مردوان کے گستاخ بن جاتے ہیں، ان کی باتیں سن سن کے ایسا ایسا جناب وہ گستاخ بن جائیں گے، بے دین بن جائیں گے۔ یہیں پہ میں اس جگہ پہ بیٹھا کام کر رہا تھا، ایک مرتبہ تفسیر شریف لکھ رہا تھا، تو ایک بندہ وہ پنجاب کالج کا پروفیسر تھا، وہ پہلے بھی ملتا تھا، اس کا مطالعہ بہت تھا تصوف پہ، تو ایسا ایسا جناب وہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بدگمان ہونا شروع ہوا۔ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے کافی عرصے بعد ملنے کے لیے یہاں آیا، تو یہاں آ کے وہ باتیں شروع کی اس نے ادھر ادھر کی سناتے سناتے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مجھے اس کی بات میں نہ کوئی بدبو آئی کہ یہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آگے کہنے لگا جی میں نہ انہیں کافر کہتا ہوں نہ مسلمان کہتا ہوں، توقف کرتا ہوں ان کے مان کے بارے میں۔ نعوذ باللہ من ذالک، میں نے تو یہ سنی نہ بات، قسم خدا کی پورے جسم میں بجلی کوند گئی۔ میں نے اس کے گریبان سے یہیں سے پکڑا، اسے گھسیٹتے ہوئے باہر جا کر دروازے سے دھکا مارا، باہر دروازہ کو بند کر دیا، میں نے کنڈی لگا دی، باہر کھڑا ہو کتنی دیر کہتا رہا خدا کے لیے آپ دروازہ کھول، یہ کرے۔ میں نے کہا نہیں، تو جس کا مرضی واسطہ دے، میں آقا علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کے بارے میں کسی کی بکواس نہیں سن سکتا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ وہ پروفیسر ہے پنجاب کالج کا، گھسیٹتے ہوئے میں لے گئے، سامنے قرآن ہے میرے، گھسیٹتے ہوئے لے کے باہر سے دھکا مارا، اسے دروازے کنڈی لگا دی۔ پھر جناب کچھ دنوں بعد، بلکہ اسی دن ہی ایک بندہ لڑکا آیا جس کے ساتھ وہ پہلے آیا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے یہاں پہلی بار آیا اور آخری بار آیا تھا، وہ آیا میرے پاس، کہنے لگا جی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا کیا معاف کرنا؟ خدا تعالیٰ سے معافی مانگے، آقا علیہ السلام سے معافی مانگے، ہیں جن کا وہ مجرم ہے، حضور کے صحابی سے معافی مانگے جن کا مجرم ہے وہ۔ تو وہ کہنے لگا جی وہ آپ کے پاس آ کے نا آپ کے سامنے توبہ کرنا چاہتا ہے وہ۔ میں نے کہا بلائیں، توبہ وہ ہی کر لے، آ جائے میرے پاس۔ میں نے کہا ہمارے دروازے کھلے ہیں ہر اس بندے کے لیے جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کا بھی غلام ہے اور حضور کی آل کا بھی غلام ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے دوسری ہمارے یہاں، ہم نہیں سنتے کسی کی بکواس۔ تو اس نے کیا کیا، وہی بندہ جو ہے وہ آیا پھر میرے پاس۔ میں نے کہا تجھے کیا پڑی ہوئی تھی ایسی بات کی؟ اس نے کہا سچی بات ہے، میں کالج میں لگا ہوں، وہاں جتنے بھی پروفیسر ہیں سارے وہی ہیں، صحابہ کو بھونکنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا میں بھی ان کی باتیں سن سن کے ان کی باتوں میں آ گیا۔ تو میں نے کہا پھر کیسے طرح ذہن بنا؟ اس نے کہا جب آپ نے گھسیٹ کے مجھے باہر پھینکا نا، یہ اس کے الفاظ میں اپنا نہیں کہہ رہا، اس نے کہا میں نے کہا امت کا ایک عالم جو ہے مجھے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتا، ایک صحابی کی گستاخی کی وجہ سے حضور مجھے اپنے پاس کیسے آنے دیں گے؟ اس نے کہا آپ نے مجھے ایسے ذلیل کیا ہے، گھسیٹ کے باہر پھینکا ہے۔ اس نے کہا میں تو کسی سے یہ توقع نہیں کر سکا کہ مجھے بھی گھسیٹ کے اس طرح باہر پھینکے گا، اور وہ بھی مسجد کا مولوی۔ میں نے کہا حضور کی اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کی بات ہے تو ہم سے یہ بغیرتی نہیں ہوتی ہم سے۔ ہاں وہ بحمد اللہ تعالیٰ وہ بندہ یہیں پہ بیٹھے، اس دن میں یہیں بیٹھا کام کر رہا تھا، یہیں بیٹھ کے وہ توبہ کر کے گیا۔ اس نے کہا جی میں آج کے بعد کبھی بھی ایسی بات
نہیں کروں گا، زبان پر کبھی بھی نہیں لاؤں گا، اور الحمدللہ عز و جل میرا دل جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بالکل صاف ہو گیا ہے۔ مجھے کہنے لگا ممکن ہے آپ دلائل دیتے تو میں بھی آپ کو آگے سے دلائل دیتا ہیں، آپ دلائل دیتے تو میں بھی آپ کو دلائل دیتا، آگے سے میں بھی باتیں کرتا، بحث ہو جاتی لمبی چوڑی، ممکن ہے میں نہ مانتا۔ اس نے کہا آپ کے اس رویے نے مجھے جو گھسیٹ کے آپ نے باہر پھینکا مجھے، اس رویے نے مجھے مسلمان کر دیا ہے۔ یہ چونکہ چنانچہ سے بات نہیں بنتی بھائی، ہاں آقا علیہ السلام کے صحابہ کی عزت کی بات آ جائے تو بھائی سنیں کیوں، آپ کیوں جا کے بیٹھے ان کے پاس؟ ایک بندہ تھا نا، وہ جا کے بیٹھتا تھا ایسے لوگوں کے مجلس میں، وہ جو بھونکتے تھے حضور کے صحابہ کو، وہ جا کے بیٹھتا تھا۔ جب مر گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بھی تو کیوں بیٹھتا تھا ان کے پاس؟ وہ کہنے لگا یا اللہ مجھے طاقت نہیں تھی انہیں روکنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیری وہاں سے اٹھ جانے کی طاقت تو تھی، تو کیوں بیٹھ رہا ہے وہاں، کیوں سنتا تھا ان کی باتیں؟ تو اس لیے اپنے پلے باندھ لیں یہ بات، کبھی بھی کسی دین دشمن کی بات نہ سنیں، کبھی بھی کسی بے دین کی بات نہ سنیں۔ ان کی باتیں سننے والا بندہ بھی بے دین ہو جاتا ہے۔ رب نے قرآن میں فرما دیا انکم اذا مثلہم، پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ تو یہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جی حدیث پاک دیکھیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کے قریب نہ جانا، اس دجال کے قریب نہ جانا۔ میں کیوں؟ میں کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو مومن یقین کرنے والا ہوگا ان کے پاس جائے گا یا دجال کے پاس جائے گا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بھی شبہات میں پڑھ کے ایمان سے فارغ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا وہ۔ اب دیکھیں تیسری حدیث پاک، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی اس حدیث پاک کے کتاب الفتن میں امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے یہ حدیث پاک۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہوں گے ایسے دجال جب آئے گا تو وہ بھی دجال کے ساتھ ہی مل جائیں گے، جیسے آج ملے ہوئے دجال کے ساتھ، تو وہ اس وقت کہیں گے ہم تو بھائی دجال کو کافر ہی سمجھتے ہیں، دجال کافر ہے، لیکن ہم تو صرف اس لیے اس کے ساتھ ہیں تاکہ اس کے جو باغات اگائے ہوئے ہیں وہاں اپنے جانوروں کو چرا لیں، اور جب روٹی شوٹی کھولتا ہے تو روٹی اس کے لیے اس کے ساتھ کھا لیا کریں، وگرنہ ہم اسے کافر ہی سمجھتے ہیں بھائی، ہم مسلمان نہیں، ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، ہم اسے حق پر نہیں سمجھتے، ہم اسے خدا نہیں سمجھتے، الہ نہیں سمجھتے، ہم اسے نبی نہیں سمجھتے، ہم تو اسے کافر جانتے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ ملے ہوئے اس لیے ہیں تاکہ روٹی شوٹی کھاتے رہیں، تاکہ الیکشن آ جائیں تو ہم بھی چلو بریانی کی جب دیکھ کھلے تو ہمیں بھی چلو 4 بوٹیاں مل جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ دجال پر نازل ہوگی تو اس وقت یہ بھی سارے لپیٹ میں آئیں گے جو کہتے تھے ہم اسے کافر کہہ رہے ہیں، جو اسے کافر کہہ رہے ہیں وہ بھی لپیٹ میں آئیں گے۔ کیوں؟ میں کہ یہ روٹی کے لیے اور جانوروں کو اپنی روٹی کے لیے اور اپنے جانوروں کے گھاس کے لیے اس کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے تھے، یہ سیاسی اتحاد تھا ان کا، اور رب تبارک و تعالیٰ تو دین کے دشمن کے ساتھ سیاسی اتحاد نہیں کرنے دیتا، اور تو کیوں کر گیا ان کے ساتھ اتحاد ہے؟ تو کافروں کے چرنوں میں جا بیٹھا، تو مشرکین کے گھٹنوں میں جا بیٹھا، ان کے پاؤں میں جا بیٹھا، تو نے ان کے گھٹنے چھوئے، تو بے دینوں کے ساتھ جا بیٹھا، تیرے بچے وہاں جا پڑے سکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر جہاں پہ خدا رسول کا انکار ہوتا ہے، اور اب تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا فلا تقعدوا معهم، اور کبھی بھی نہ بیٹھنا ان کے ساتھ تم۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اگر تم بیٹھے انکم اذا مثلہم، پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں دونوں کو جہنم میں جمع کر دے گا۔ یعنی کہ ظاہری باہری کافر، ظاہر اور باطن، ظاہری اور باطنی کافر وہ بھی جہنم میں، اور ظاہری ایمان رکھنے والا باطن کافر وہ بھی جہنم میں۔ اللہ فرماتا ہے دونوں جہنم میں جائیں گے، وہیں جا کر ذلیل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔